الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والشكر لله شكرا عظيما واجبا، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم؟ قال: أمك. قال: ثم؟ قال: أمك. قال: ثم؟ قال: أبوك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में से इस धरती पर बहुत बड़ी नेमत वालिदैन की सूरत में, माँ बाप की शक्ल में अल्लाह ताला ने इंसानों पे ख़ास तौर पे और उमूमी तौर पर जितने जानदार हैं सब पर अल्लाह ने ये इनाम फरमाया है।
اور انسانیت کے اوپر سب سے پہلا حق، سب سے بڑا اور اہم حق خود اللہ کی ذات کا ہے۔ اس کے بعد کائنات میں انسان کے اوپر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز کے ساتھ مختلف پیرایوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 83 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ عنکبوت کی آیت 8 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سورہ لقمان آیت 14 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ماں باپ کے متعلق بڑی تاکید کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ طے کر دیا، آپ کے رب نے فیصلہ کیا، آپ کے رب نے یہ حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے، کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک خیر کا معاملہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا، سم، اس کے بعد آپ نے فرمایا، امک، تمہاری ماں ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، ثم، پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، امک، تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، ثم، پھر آپ نے فرمایا، ابوک، تمہارا باپ ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں اور احادیث کی دوسری کتب میں موجود ہے۔ ماں کا ذکر 3 مرتبہ کیوں کیا؟ باپ کو چوتھے نمبر پر 1 مرتبہ ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں بچے کے متعلق جن 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے، ان 3 میں سے کسی ایک تکلیف سے بھی باپ نہیں گزرتا۔ سب سے پہلی تکلیف، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 9 ماہ تک، اس مشقت سے دنیا کا کوئی باپ نہیں گزرا۔ یہ تکلیف صرف ماں کو معلوم ہے۔ پھر جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اس تکلیف سے جو ماں گزرتی ہے، کوئی باپ اس سے نہیں گزرا۔ پھر 2 سال تک یا اس سے کم زیادہ تک بچے کو جو دودھ پلانے کی مشقت ہوتی ہے، اس سے ماں گزرتی ہے، کوئی باپ نہیں گزرتا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اللہ فرماتے ہیں اس ماں نے مشقت پر مشقت کے ساتھ بچے کو اٹھایا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے تک اس کے حمل
اور اس کے دودھ پلانے کی مدت سے ماں گزری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، ذلیل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رغم انفہ، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے وہ شخص من ادرک ابویہ، جو ماں باپ کو پائے بڑھاپے کی حالت میں، یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ جا سکے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، ہر ایک دعا کر رہا ہے اللہ مجھے جنت نصیب فرما، مجھے جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قرب نصیب فرما۔ ذرا پوچھو تو صحیح کہ جنت ملتی کس کو ہے؟ ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ باپ ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کی مرضی ہے اپنے اس دروازے کو ٹھیک کرے، اور جس کی مرضی ہے فضیعہ، اس کو ضائع کر دے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں پر، ماں باپ کے ساتھ ان کے حسن سلوک پہ ایک نظر دوڑائیے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، پھر صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھیے، پھر اسلاف امت کے ماں باپ کے ساتھ کردار اور حسن سیرت کو دیکھیے، اور پھر آج آپ موازنہ کیجئے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہمیں اسلام نے کس چیز کی ترغیب دی تھی، ہمیں اسلام نے ماں باپ کے متعلق کیا احکامات دیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سورہ نوح ہے 29ویں پارے میں، اس کی آخری آیت ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کی مغفرت فرما۔ جہاں اپنی مغفرت کی دعا، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا دیکھی، پہلے تو دیکھی ان کی زندگی میں ان کے باپ کے ساتھ معاملہ کیا رہا۔ سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتْ، اپنے باپ سے خطاب کیا، ابا جی، 4 مرتبہ ابا جی، یا ابت، یا ابت، یا ابت، یا ابت، 4 مرتبہ خطاب کیا۔ باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ اور وہ دعا سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما جس دن حساب کا دن قائم ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کی دعا دیکھیے اور اپنے باپ کے ساتھ معاملہ دیکھیے، باپ چھری لے کے کھڑا ہے، بیٹا خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یا ابا، ابا جی افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ملا ہے کر دیجیے۔ دنیا کا کوئی بیٹا دکھاؤ، آج تو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اٹھو نماز نکل رہی ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا اٹھ کے نماز پڑھو، 2-3 دفعہ کہے تو بیٹے کے انداز تخاطب بدل جاتا ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آرام کرنے دیں مجھے، تنگ نہ کریں۔ نماز کا حکم دینے پر جان کی بات نہیں ہو رہی کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہاں باپ کے ہاتھ میں چھری ہے،
میں نے خواب دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کو سننے کو ملا بیٹے کی طرف سے، ابا جی کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی باپ کے ساتھ جب بات کی تھی یا ابت یا ابت، ابا جی ابا جی ابا جی کے ساتھ کی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، چیونٹی کا جملہ سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے حضرت مسکرائے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پہ کی، میرے ماں باپ پہ کی۔ جہاں اپنا تذکرہ ہے، اپنے ماں باپ کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت یحییٰ کا جملہ دیکھیے، حضرت کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اتنی بہترین صفت ہے، اتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی صفات میں سے اس صفت کا ذکر فرما رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، باپ سے بچھڑ چکے ہیں، ماں تو بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ 40 سال کے عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 70 سے زائد افراد لے کر آ رہے ہیں مصر میں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، سبحان اللہ، حضرت استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں، امور سلطنت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آج والد آ رہا ہے، عرصے کے بعد آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، سوتیلی والدہ تھی، حقیقی والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت خالی کر کے ان پہ ان کو بٹھایا، پھر ان کے بیچ میں بیٹھے، تخت سے اتر کے باہر نکل کے گئے، استقبال کر کے لائے اور انہیں پہلے تخت پہ بٹھایا، پھر ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہ انبیاء کرام کی زندگی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہجرت پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑا ہے، وہ رو رہے ہیں۔ ترکت ابوایا یبکیان، میرے ماں باپ رو رہے ہیں، وہ میری ہجرت پہ خوش نہیں ہیں، وہ مجھے یہاں اس اپنے جگہ کو، اپنے خطے کو، اپنے گھر کو چھوڑنے پر خوش نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے یہ بات کی اس وقت ہجرت فرض تھی، اللہ کا حکم تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع، واپس جا، فاضحکہما، انہیں ہنسا، جیسے تم نے انہیں چھوڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے پاس تب آنا اور ہجرت تب کرنا جب ان کی چہروں پر، ان کے لبوں پر اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار، جاؤ انہیں خوش کر کے واپس آؤ۔ نوجوان صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ لوگ جہاد پہ جا رہے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ماں باپ ہیں؟ کہا ماں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جا فلزمہا، اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جا، یعنی اسی کی خدمت میں رہ، فإن الجنت ثمہ، جنت تمہاری اسی کے پاس ہے۔ تم جس جنت کی تلاش میں میدان جہاد کی طرف جا رہے ہو،
جاؤ اپنی ماں کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ. فَالْزِمْ رِجْلَيْهَا مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ ثَمَّ تمہاری جنت وہاں پر ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں صحابہ کرام سبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، لیکن کیا ہی کہنے حضرت عثمان بن عفان کے اور حضرت حارثہ بن نعمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. حارثہ ابن نعمان اپنی ماں کے سر کے بال سنوارتے تھے، دھوتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ان میں کنگھی کرتے، ان میں تیل لگاتے، خود کھانا بنا کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ توڑ کے شوربے میں ڈال کے کھلایا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں میں باہوں میں اٹھا کے گھمایا کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اور جنت میں نے قاری کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. سمعت قاری ان یقرأ القرآن، ایک قاری کو قرآن پڑھتے سنا. میں نے کہا من ھذا، یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کے صحابہ کو بتایا اور فرمایا کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، نیکی ایسے ہی ہوتی ہے، نیکی ایسے ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایسا کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے اثرات اپنے پیغمبر کو جنت کے اندر چلتے ہوئے اس صحابی کی آواز سے قرآن کی صورت میں دکھا دیتے ہیں. آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے واقف ہیں، 3 سال کا عرصہ صرف حضور کی خدمت میں گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں، 3 سال کا عرصہ گزارا. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جن کی حدیثیں امت تک پہنچی ہیں، یہ 5374 حدیثیں ہم تک ان کی پہنچی ہیں. اگر آپ صحیح بخاری مسلم میں مکررات کو حذف کریں تو سب سے زیادہ آپ کو احادیث حضرت ابو ہریرہ کی ملیں گی. ماں کی ایسی خدمت کی، باپ نہیں تھا، فوت ہو چکا ہے، ایک ماں ہے اور وہ اپنے بیٹے کے اسلام لانے پہ خوش نہیں ہے. بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ ادعو لأمی، میری ماں کے لیے دعا فرمائیے اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے، وہ میرے اسلام لانے پر خوش نہیں ہے. جب میں گھر سے نکلتا ہوں آپ کی خدمت کی طرف تو وہ خوش نہیں ہوتی. میں نے بہت منایا، کوشش کی، آپ دعا فرمائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، لب ہیلے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کی زبان سے یہ کلمات نکلنے تھے، میں نے دوڑ لگائی گھر کی طرف، دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، وہ پہلے عرش پہ پہنچتی ہے، یا میں ابو ہریرہ گھر پہ پہلے پہنچتا ہوں. دروازے پہ پہنچا، ایسی آواز آ رہی تھی، دروازہ مقفل تھا، بند تھا، اندر سے کچھ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نہا رہا ہو. ماں نے جو آہٹ سنی پتہ چلا کہ بیٹے ابو ہریرہ کی ہے. کہا بیٹا تھوڑا صبر کرو. غسل کر کے دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. حضور سے دعا کروائی. اور پھر خدمت کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی ابو ہریرہ گھر سے نکلتے ہیں، جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، اپنی ماں کو کہتے ہیں رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، کما ربیتنی صغیرہ، جیسے آپ نے بچپن میں میری تربیت کی، اللہ آپ پہ رحم فرمائے. امی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی گھر سے نکلتے ہیں یہی آخری جملہ ہوتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں یہی پہلا جملہ ہوتا ہے. اور ماں بھی آگے سے کہتی ہے ابو ہریرہ جا بیٹا،
اللہ تجھ پہ بھی ایسے ہی رحمت فرمائے، اللہ تجھے بھی ایسی برکت نصیب فرمائے جیسے تو نے بڑھاپے میں میری خدمت کر کے مجھے خوش کیا ہے۔ ساری زندگی کا یہ معمول رہا۔ اسلاف کے اگر ہم واقعات دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو ماں کی آنکھ کھلی اور کہا بیٹا پانی دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چل پڑے۔ کون ہے؟ وہ صحابی ہیں جو 6 آدمیوں کے بعد 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، جنہیں فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ، جنہیں صاحب نعلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، آپ کی چٹائی سنوارنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے کمزور بدن پہ ہنسو نہیں، اللہ کی قسم اس کی جو سوکھی ہوئی پنڈلیاں ہیں اگر انہیں میزان عمل میں تولا جائے تو ساری کائنات ایک پرلے میں ہو، اس کی خشک اور سوکھی ہوئی پتلی پنڈلیاں اس کے اوپر بھاری پڑ جائیں گی۔ ماں نے پانی مانگا، اٹھے، پانی لے کر جس وقت آئے بوڑھی ماں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ کھڑے رہے، جگاتے ہیں تو بے ادبی ہے، اور اگر جگاتے نہیں ہیں کھڑے رہتے ہیں تو شاید انہیں پانی کا تقاضا ہو اور شدید تقاضا، پیاس نہ ان کو ہو، بس اس شش و پنج میں کھڑے رہے جب تک ان کی ماں کی آنکھ نہیں کھولی۔ آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ وہ 3 آدمی جو سفر میں نکلے اور غار میں پھنس گئے، اپنا ایک ایک عمل اللہ کے حضور پیش کیا۔ ان میں ایک شخص وہ تھا کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرنے والا ہوں، جب بھی میں دن کو اپنے اونٹ اور بکریاں چرا کے شام کو واپس لوٹتا ہوں، اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو سلا کے پھر اپنی بیوی اور بچوں کی خدمت کرتا ہوں، انہیں دودھ پلاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ایک دفعہ میں آیا، ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی، سو چکے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پیش کروں۔ وہ روتے رہے اور میں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے ماں باپ پہلے سیر نہیں ہوں گے تمہیں دودھ نہیں ملے گا۔ ان کا رونا میں نے برداشت کیا، لیکن اللہ آپ کی رضا کی خاطر جب تک ماں باپ خود نہیں جاگے اور انہیں میں نے دودھ نہیں پیش کیا، اس وقت تک میں نے اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہ دیا۔ اللہ اگر یہ عمل آپ کی رضا کی خاطر تھا، آپ کو قبول اور پسند ہے، اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان سرک گئی۔ یہ احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ان میں کس طرف اشارہ ہے؟ قاضی کی عدالت، کبھی اسلامی عدالتیں ہوا کرتی تھیں، قاضی کی خدمت میں بوڑھی ماں آئی، بیٹے کی شکایت کی، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ قاضی نے بیٹے کو بلایا اور اس بیٹے سے کہا اس کے پیٹ کے اوپر ایک مٹکا باندھ دو، 1 سا کا، تقریباً 4 کلو مٹکا اس کے پیٹ پہ باندھ دو، اور اسے جھاڑو دیا کہ جھاڑو دو اور خدمت کرو، کام کاج کرو۔ شام سے پہلے اس کی چیخیں نکل گئیں، قاضی صاحب آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنی ماں سے بھی معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ قاضی نے کہا تمہیں تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، تمہیں یہ سمجھانا تھا، 4 کلو کا مٹکا تیرے پیٹ کے ساتھ باندھا، تمہیں پتہ چلا اس کے ساتھ جھاڑو دینے میں کتنی دقت ہے، 9 ماہ تک تمہیں ماں اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی، اور پھر ولادت کے وقت اس نے تیری تکلیف برداشت کی، پھر تجھے دودھ دیا اور آج تک تیری خدمت کرتی رہی، اب تو کہتا ہے کہ تیرا مجھ پہ کیا احسان ہے؟ تمہیں کچھ پتہ چلا؟ اس نے کہا بالکل پتہ چلا، آئندہ ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں کی، باپ کی صرف یہ نہیں کہا خدمت کرو، انہیں کھانا کھلاؤ،
ان کا علاج کرواؤ، انہیں ہاتھوں میں اٹھاؤ، ان کی مٹھیاں بھرو، یہ نہیں کہا۔ ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے۔ جو کام بھی کرو کام ایسا ہونا چاہیے جس میں حسن جھلک رہا، پیار اور خوبصورتی جھلک رہی ہو۔ کوئی ایک معاملہ بھی ایسا نہ ہو جس میں حسن نہ ہو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اگر وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، ان کے سامنے کبھی اف نہیں کہنا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس اف سے بھی نیچے کوئی لفظ ہوتا اللہ اسے ضرور ذکر کر دیتے۔ اف بھی نہ کہو، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھے گا، تمہاری زبان سے اف نکلے گا، لیکن تمہارے ماں باپ کے سینوں کو وہ چھلنی کر دے گا کہ ہمارے بیٹے کو کیا تکلیف ہوئی ہے۔ اپنی مشکلات اپنے ماں باپ کے سامنے نہ ذکر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی اپنے کپڑے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں نہ جھاڑو، اس کی گرد و غبار بھی ماں باپ کے ناک میں نہ چلی جائے۔ اف کا مطلب یہ ہے، اس سے نیچے کچھ نہیں۔ جو نوجوان آج کہتا ہے اللہ جنت نصیب فرما، اللہ رزق کی فراخی عطا فرما، اللہ اعمال قبول فرما، یہ بھول جائے اس وقت تک جب تک اس کا باپ اس سے راضی نہیں، اس کی ماں اس سے راضی نہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ اگر ناراض ہے تو یہ بھول جاؤ کہ اللہ تم سے خوش ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ آج نوجوان اپنے ماں باپ سے کہتا ہے آپ چپ کریں، آپ تو بات ہی نہ کریں، ہر وقت آپ کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا ہوں، ہر وقت آپ جھڑکتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ یہ کرتے ہیں، ہر وقت آپ وہ کرتے ہیں۔ یہ لہجہ کسی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اف نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو اور ڈانٹو نہیں، وہ کمزور ہیں۔ آج جس گھر کو انہوں نے بنایا، جو مال ان کا تھا، جو جائیداد ان کی تھی، جس پر ساری زندگی ان کی محنت صرف ہوئی، آج اس گھر میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج اولاد جہاں مال اور جائیداد تقسیم کرنے کی بات کرتی ہے، وہاں یہ بات کرتی ہے کہ ماں باپ کو کون رکھے گا۔ نمبر لگائے ہوئے ہیں، ایک ہفتہ میرے پاس، ایک ہفتہ تمہارے پاس، ایک مہینہ میرے پاس، ایک مہینہ تمہارے پاس، ایک مہینہ اس کے پاس، اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے فون کر کے کہہ دیتے ہیں آ کے لے جاؤ ان کو۔ یہ کس کا مال تھا؟ قیامت کی علامات سیدنا جبرائیل امین نے پوچھی تھی، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وما اماراتها، یا رسول اللہ اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے پہلی علامت قیامت کی بتائی، ان تلد الامۃ ربتها، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔ ایک اکیلے باپ نے کھلایا بھی، نشو و نما بھی کی، تربیت بھی کی، پڑھوایا بھی، تعلیم بھی دلوائی، آج ان 6 اور 7 بیٹوں کے ہاں وہ مل کر بھی اپنے باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر بھی شہروں میں سویٹ ہوم کے نام سے، اولڈ ہوم کے نام سے گھر بن چکے ہیں۔ اس کو کیا سویٹ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کیا مٹھاس ہے؟ وہ گھر میٹھا ہو سکتا ہے جس میں اپنی اولاد نہ ہو؟ اور آج تو ایسے ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں، بوڑھی ماں کو اور باپ کو کسی دربار پہ چھوڑ دیا اور کہا میں آپ کو علاج کے لیے لایا ہوں، ابھی آتا ہوں واپس۔ وہ دیکھ رہی ہے شام ہو گئی، رات ہو گئی ہے،
کسی کو کہتی ہے وہ میرے بیٹا وہ مجھے یہاں چھوڑ کے گیا ہے اور اس کا یہ نمبر ہے، اس نے کہا اگر میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو یہ نمبر کسی کو دے دینا، وہ میرے ساتھ بات کر لے، میں آ جاؤں گا۔ بیٹا اس نمبر پہ کال کر کے بیٹے کو بلا لینا۔ پرچی اٹھانے والے نے دیکھا اس میں لکھا تھا یہ میری ماں ہے، اس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، تو اب اس کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اس کو یہیں رہنے دیجیے۔ اس پہ نمبر نہیں تھا۔ ایسی ظالم دنیا ہے، ان کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ صرف اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جائیں، سال کے بعد جا کے مدر ڈے ہے اور آج فادر ڈے ہے اور پھول اٹھائے اور جا کے وہاں، اور بعض دفعہ اس کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہاں تک ہوا کہ باپ فوت ہو گیا، بوڑھی ماں فوت ہو گئی اور وہاں کے ادارے والوں نے فون کیا اب آ جاؤ، ماں فوت ہو چکی، اس کی آخری رسومات میں جنازے میں شریک ہو جا، کہا آپ کر دیں میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا، جو خرچ آئے گا دے دوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے لیے جنت ہے؟ ایسا آدمی اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے؟ ایسا آدمی یہ کہتا ہے اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا؟ ایسا شخص اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے اور پھر جا کے کسی مولوی صاحب کسی عالم کے پاس کہتا ہے بیٹا بات نہیں سنتا، اولاد ایسی ہے، اولاد نے مار دیا، گھر سے باہر نکال دیا۔ قرآن مجید نے جس انداز سے سمجھایا تھا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہو تو بڑے دھیمے لہجے سے بات کرنا، ان کے قریب آ کے، پتہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں اور پتہ ہے کہ ان کی زبان میں اتنی سکت نہیں کہ زور سے بول سکیں، پھر بھی دور کھڑے ہو کے کہتا ہے زور سے بولو، کیا کہتے ہو؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ہر ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو اپنے آپ سے ایسا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، یمن کا ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروا رہا ہے، بار بار طواف کر کے لا کے قریب میں بیٹھ کے پوچھتا ہے حضرت اپنی ماں کو یمن سے پیدل اٹھا کے لایا ہوں کندھوں پر اور پھر یہاں طواف کروا رہا ہوں، کیا اس کا حق میں نے ادا کر دیا؟ فرمایا پیدائش کے وقت اس کی جو ایک آہ نکلی تھی اس کا بھی تو ساری زندگی اس کو پیدل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا رہے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی۔ اگر اللہ سے رحمت کی امید ہے اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو۔ محدث کبیر ہیں حیوہ ابن شریح، ہزاروں شاگردوں کے استاد اور احادیث پڑھانے والے، درس حدیث میں ہزاروں شاگرد بیٹھے ہیں، حضرت حدیث کا درس دے رہے ہیں، قریب میں ہی کھڑکی ہے، گھر کی طرف کھل رہی ہے، ماں ان کی ذرا سخت مزاج کی تھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ پردہ ہٹا اور محدث شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، ماں کی ڈانٹ کی آواز آئی، حیوہ مرغیوں کو دانے کون ڈالے گا؟ تم ہر وقت سبق ہی پڑھاتے رہتے ہو، ہر وقت طالب علموں کے پاس بیٹھے رہتے ہو، ان مرغیوں کی خدمت کون کرے گا؟ انہیں دانہ کون ڈالے گا؟ کتاب بند کی، اٹھے گئے اور جا کے دانہ ڈال کے واپس تشریف لائے، حدیث شروع کی۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میری ماں ہیں، وہ سخت مزاج کی ہیں، اگر میں تاخیر کر دیتا تو کہیں ایسا نہ ہو جو حدیث کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ اسی کی دعاؤں کا صلہ ہے، اللہ اس سے مجھے محروم نہ کر دے۔ اسلام کا تو یہ مزاج رہا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ماں باپ کی دعائیں انسان کو اتنے عروج پر لے جاتی ہیں کہ انسان اپنے عمل کی بنیاد پہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، یہ عمل کر لے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔
حکم دیا گیا ہمیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کا پہلو اور بازو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ ماں اور باپ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور بیٹا ان سے بات کرے، قریب میں آ کے ان کے پاؤں میں بیٹھ کے اپنا کان ان کے منہ کے قریب کر کے کہے ابا جی امی جی آپ کیا فرما رہی ہیں، اور خود بات کرے، ان کے کان کے قریب منہ کر کے ان سے بات کرے۔ زندگی یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ دعا کرو اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے رحم کر کے میری تربیت کی تھی۔ میرا پیشاب، میرا پاخانہ، میری چیخ و پکار، سب کچھ ان مراحل سے وہ گزری ہیں، اور ان کی ناک پہ کبھی بھی انہوں نے ناک نہیں سکیڑی کہ آج تم نے دن میں 6 دفعہ پاخانہ کیا ہے، بار بار تم پیشاب کر رہے ہو۔ آج بڑھاپے کے اندر اگر وہ معذور ہو گئے تو ان کو ایسے ایسے جملے سننے کو مل رہے ہیں۔ ظلم ہے، اس معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس نہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس نہج پہ حضرات انبیاء چلے ہیں، جس نہج پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی ہے، جس پہ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی ہے، کس انداز سے چلے ہیں۔ جنت میں باپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے جنت میں آپ کا درجہ بلند کر دیا۔ یہ ان کا وہ حق ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں۔ کبھی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا، اپنی دعاؤں میں ان کے لیے جگہ رکھی۔ جو کام معاشرے میں سب کو نظر آئے، جس کو معاشرہ اچھا کہے، اس پہ پیسہ بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، اور جو کام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، صرف معاشرے کو نظر نہیں آ رہا، اس پہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ہر وقت اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ کا وہ عمل آج ضرورت ہے کہ اسے ہر مسلمان زندہ کرے۔ جب گھر سے نکلے، بوڑھے ماں باپ میں سے جو بھی ہو، انہیں کہے اللہ آپ پہ رحم فرمائے جیسے آپ نے بچپن میں رحم کر کے میری تربیت کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر گھر سے نکلے، اور جب آئے تو تب بھی یہ جملہ بولے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔